وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون میں یہ نون جو ہے یہ ہے یعبدونی، کہ وہ میری بندگی کریں. نی میں سے یہ کٹ گئی ہے، صرف زیر رہ گیا ہے. اور عبادت کا کم سے کم یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالی کی کامل اطاعت اس کی حد درجے محبت سے سرشار ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. اسی کو چاہو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے لیے تن من دھن صرف کرو، اسی پر اپنی جان نچھاور کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے تو اور کسی کو مت دیکھو، مجھی کو دیکھو، اور کسی سے لو نہ لگاؤ، مجھی سے لو لگاؤ، اور کسی پر توکل نہ کرو، مجھی پر توکل کرو، اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، اور کسی کا حکم نہ مانو، میرا حکم مانو. یہ اور کسی کا حکم نہ مانو کس معنی میں ہے یہ کہ جو میرے حکم کے دائرے سے باہر ہو. میرے حکم کے دائرے کے اندر ہے تو باپ کا کہنا بھی مانو، ماں کا بھی مانو، بیوی شوہر کا مانے، شوہر بیوی کا مانے، کوئی حرج نہیں. چھوٹے بڑوں کا مانے، بڑے چھوٹوں کا مانے، حکام کا کہنا مانو، لیکن اللہ کے کہنے کے نیچے بھی محبت کرو، اللہ کی محبت سے کے اندر اندر. یہ ہے سارا اس عبادت کا تصور. میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. البتہ یہ کہ اس بندگی کے تصور میں صرف نماز روزہ کو لے آنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود تصور ہے. اور الحمدللہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ایک بھی ہو جو اب اس سطح پر رہ گیا ہو. یہ تصور تو اب عام طور پہ آ چکا ہے کہ کامل اطاعت اللہ کی، لیکن اس میں کمی ہے کہ محبت کی اہمیت کا بہت سے لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اطاعت مارے باندھے کی بھی ہوتی ہے، اور اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو شدید محبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو عبادت کا جو ادنا ہے معاملہ وہ اس وقت پورا ہوگا جبکہ وہ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا. اس میں ایک اور پردہ ابھی حائل ہے، وہ میں اٹھا دینا چاہتا ہوں. یہ دعوت و تبلیغ عبادت میں ہے کہ نہیں؟ یہ اقامت دین کی جد و جہد عبادت ہے کہ نہیں؟ اس مغالطے میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ مبتلا ہیں. جب پھر بحث آتی ہے تو عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو وہ نماز روزے پہ آ جائے گا، فرض سے آگے گزرے گا تو نوافل پہ آ جائے گا، لیکن یہ تصورات خارج ہیں. تو اقامت دین کا حکم کس کا ہے؟ ان اقیموا الدین کس نے فرمایا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ کس کا حکم ہے؟ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کس کا فرمان ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، دعوت و تبلیغ میں جان کھپ رہی ہو، یہی تو اطاعت ہے اللہ کی. اطاعت سے باہر کا لے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ حدیث جبرائیل کے بھی یہ دو ورشن آتے ہیں بلکہ متعدد ہیں. ان میں سے ایک میں تو آتا ہے احسان کی تعلیم، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی وہ حدیث، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور دوسری روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، جان کھپاؤ، مال لگاؤ، اس ایسی کیفیت کے ساتھ، ایسی وارفتگی کے ساتھ، اتنے والہانہ انداز میں گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو عبادت کے اس پورے تصور کو اسے ایک علیحدہ کھاتا نہ سمجھ لیجیے، بلکہ بندگی، اسی بندگی میں ہے یہ کہ اپنی جان اور مال کھپا دو اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کلمت اللہ کے بلند کرنے کے لیے.